امریکہ کا حاصل کرنے کے باوجود، پاکستان اپنی جیو اسٹریٹجک اہمیت کے باوجود بدترین حکومت آپ کو نظر آئی. کرپٹ ترین تاریخ کی اگر کوئی حکومت ہو سکتی ہے، کوئی بدترین دھبا آپ کے تاریخ پر کو ہو سکتا ہے. ورسٹ پیچ، ایون ورس دین دا فال آف ڈھاکہ، تو وہ این آر او تھا. یعنی این آر او کے تحت آپ نے ریکنسیلیشن کے نام پر کرپشن کو لیگلائز کر دیا. اور یہ جب ڈیلیوری کا وقت آیا، جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھی یہ تم نے ڈیلیور کیا، امریکہ الگ سے بدنام ہوا. آپ دیکھیں کہ بائی ڈیفالٹ امریکہ ساری بدنامی جھیل رہا ہے، کیونکہ اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ زرداری صاحب کو لے کے امریکہ آیا تھا، تو یہ آپ نے ریٹرن دیا امریکنز کو. امریکیوں نے الٹیمیٹلی یہ سوچ لیا تھا کہ انہیں جب بھی بات کرنی پڑے گی، دیکھیں ایک ایگزٹ ہو رہا ہے، ایگزٹ فرام افغانستان. افغانستان سے امریکہ کی کوئی قوال پارٹی نہیں نکلنے والی، امریکہ کی فوج نکلنے والی ہے. جب فوج وہاں سے نکلے گی تو اس کے معاملات ہماری فوج کے ساتھ طے ہوں گے. امریکہ کو الٹیمیٹلی یہ احساس پھر ہوا کہ پاکستانی فوج ہی کے ساتھ مجھے معاملات کرنے ہیں، کیونکہ فوج کو بے پناہ انڈرمائن کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ وہاں تک نہیں پہنچا سکے جہاں کچھ لوگوں کا ارادہ تھا، ان کی خواہشات تھیں. تو فوج آج بھی مستحکم ادارہ ہے اور اسی کے ساتھ امریکہ بات کرنا پسند کرے گا. امریکہ فوج کے ساتھ بات کرنے میں ہیزیٹنٹ کیوں ہے؟ یہ ایک سب سے عام سوال ہے. اب آ کر ہمارے حالات اتنے مختلف ہو چکے ہیں اور آپ کے آرمی کے اندر نیشنلزم نے اور نیشنل وزڈم نے اتنا زور پکڑ لیا ہے کہ بعض ایریاز ہیں جنہیں آپ کے جرنیل نو گو ایریا قرار دیتے ہیں کہ بھی ان کو ٹچ نہیں کرنا. اور سر فہرست کیا ہے؟ آپ کا نیوکلیئر. تو آپ کے اس میمو میں ایک چیز موجود تھی، جی آئیں ہم آپ کو انسپیکشن کرواتے ہیں. تو اس وقت دیکھیں اگر کیانی صاحب، ایک سوال بڑا دلچسپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیانی صاحب بھی تو امریکہ کے منظور نظر تھے. کیانی صاحب کو بھی یہ جو ایک ایکسٹینشن ملی تھی، مبینہ طور پہ کہا تو جاتا ہے نا کہ اس کے پیچھے بھی بہت سے دوستوں کی سفارش تھی، بہت سے دوستوں کی خواہش تھی. بسائڈز یہ اس گروپ میں شامل تھے جس گروپ نے پرویز مشرف کی سربراہی میں بہت کچھ کیا، امریکیوں کو یہاں لانے میں ایک رول پلے کیا. لیکن آرمی چیف ایک وقت تک رول کرتا ہے، لیڈ کرتا ہے، ڈائریکٹ کرتا ہے اپنی فوج کو. اور حالات، تاریخ ایک ایسی شفاف چیز ہے کہ ایسے پیدا کر دیتی ہے کہ جب فوج لیڈ کر رہی ہوتی ہے اپنے قائد کو، تو اس وقت پوری فوج اپنے قائد کی طرف دیکھ رہی ہے کہ جناب یہ سوغاتیں آپ نے ہمارے اوپر تھوپنی تھیں. تو اس میں یہ آپ کا بھی اس میں بڑا رول ہے، آپ کا بھی بڑا کردار ہے. تو یہ وقت ہے میک گڈ کرنے کا. لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ اس وقت بھی انہیں کو بہت اچھا چوائس نظر نہیں آ رہا. تو اس کوگمائر سے نکلنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا. آپ کا سوال یہ تھا، چونکہ بات پھر لمبی ہو جاتی ہے، کہ امریکی انٹرسٹ اس میں کیا تھی؟ امریکی انٹرسٹ یہی تھی کہ یہ معاملہ جلد از جلد ختم ہو، کیونکہ امریکہ پھر اسی مقام پہ آن کھڑا ہوا ہے جہاں وہ براہ راست بات کیا کرتا تھا. امریکہ آج بھی فوجی کے ساتھ بات کرے گا. ہاں جی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ سمجھنے کے لیے بہت ذہین اور بہت انٹیلیجنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو حالات نظر آ رہے ہیں، نمبر 1 کرپشن، نمبر 2 بیڈ گورننس، نمبر 3 ڈیلیوری، اور نمبر 4 حقانی کیس. رہی صحیح کسر اس نے نکال دی ہے. میں نہیں سمجھتا یہ سلسلہ 2 سے 3 ماہ سے آگے جائے گا. جی، وہ کون سے فوری 3 اقدامات ہوں گے جس کی وجہ سے ملک بہتری کی جانب واپس لوٹ سکے گا؟ 3 اقدامات نہیں، میرا خیال ہے 30 اقدامات کی ضرورت ہے. لیکن سر فہرست میں سمجھتا ہوں اور کچھ ہو نہ ہو، احتساب ضرور ہونا چاہیے، کڑا احتساب. پوری دنیا کی نظریں آپ کے اوپر ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کا سیلاب اس قدر ذلیل حد تک زیادہ نہیں تھا جتنا آج ہے. کرپشن جتنی لیگلائزڈ آج ہے، جو لوگ کرپٹ نہیں ہیں وہ اب نارمل ہیں اس ملک میں. تو ذلت اور رسوائی کے اس سلسلے کو اختتام پذیر ہونا چاہیے. اور وہ کیسے ہوگا؟ آپ کھلا اندھا احتساب کریں سب کا. پوچھیں کہ تمہارے پاس یہ دولت کہاں سے آئی، پہلے کہاں تھی، اب کہاں سے آئی، پہلے تم کیا تھے، اب کیا ہو. یہ تو ہے ایک. نمبر 2 سادگی کو اپنا شعار. یہ میں سمجھتا ہوں یہ پہلے کا ہی، آپ 3 چیزیں پوچھ رہے ہیں نا، تو پہلے ہی کا ایک اور اس کے ساتھ پھندنا لگا دیجئے کہ سادگی کو اپنا شعار بنائیے.
آپ وزیر ہیں، مشیر ہیں، وزیر اعظم ہیں، جج ہیں، جرنیل ہیں، وہ اللہ تللے ختم کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو نصاب ایک کرنا چاہیے۔ یہ جو امیر غریب کی، رچ اینڈ پور کی ڈیوائیڈ ہے نا اس سوسائٹی میں، ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کو نیچرل آئی کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا، اس کو دانشور کی آنکھ دیکھتی ہے، کیونکہ دانشور کی آنکھ مائکروسکوپک ہوتی ہے، وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ پرابلم کہاں ہے، تمہارا وائرس ہے کیا۔ بیسیکلی آپ ایک تو ہیں ہی نہیں، ایک تو آپ کے 4 صوبے تھے، وہ اور زیادہ راسخ ہو گئے، دوریاں بڑھ گئیں، پھر آپ کے ہر صوبے کے اندر ڈیوائیڈ دیکھ لیجئے، سندھ دیکھ لیجئے کیا اس طرح ڈیوائیڈڈ تھا پہلے جتنا آج ہے، اربن سندھ اور رورل سندھ، سندھی اور مہاجر، پھر مہاجر ورسز کلرجی، یہ ساری تبدیلیاں، پھر پنجاب کے اندر، بلوچستان کے اندر، کے پی کے اندر، ہر جگہ یہ موجود ہے۔ اس کو پہلے ٹھیک کریں، جو فوری اقدامات ہیں آغاز کریں سلیبس ایک کرنے کا۔ یہ نصاب کیوں آپ نے چینج کر رکھا ہے؟ یعنی جو ہیوز ہیں اور ہیو ناٹس ہیں وہ آپس میں یہ شزم اور بڑھتی چلی جائے گی، یہ ڈیوائیڈ اور وسیع ہوتی چلی جائے گی۔ یہ بھی ایک فوری نوعیت کا اقدام ہے، یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اس ملک جس کا بہت بڑا مسئلہ ہے بیڈ گورننس، اگر دیکھا جائے تو یہ ملک چل ہی نہیں رہا، اسے آپ نے انتظامی طور پر قابل عمل بنانا ہے تو فوری طور پر صوبوں کے سائزز چھوٹے کریں، صوبے بڑھا دیں، پاکستان بجائے 4 صوبوں کے کم از کم 12 صوبوں کا ملک ہو سکتا ہے، اور آپ دیکھیے گا یہ فاسٹ فارورڈ موڈ میں چلا جائے گا، اس کو پہیے لگ جائیں گے۔ یہ جو برسوں کا جمود طاری ہے نا اس خطے پر، آپ دیکھیے گا کام کس طرح ہوتے۔ خواتین حضرات، we'll take a break, stay with us. Welcome back. جی امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ طالبان کے مسئلے پر پاکستان خود کنفیوز ہے اور دوسروں کو بھی کر رہا ہے۔ تسی تے آپ کنفیوز ہونا، مار پینی ہے نا، ہن کنفیوز ہوندے پھردے نے۔ سارا اوباما مل سکتا کتے مینوں؟ اوباما کسی محلے میں رہتا ہے یہاں؟ ویسے سارے کنفیوز کر رہے ہیں، آپ بھی سانو بھی کنفیوز کر رہے ہیں، آپ بھی سمجھ نہیں آ رہی سر، اٹھی گل کرتے ہیں نا۔ بھائی وہ میڈیا آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ خود بھی کنفیوزڈ ہے اور انہیں بھی کنفیوز۔ سارے بیان ہی یہو جہے دے گل نال گل نہیں ملدی ہوندی۔ جراباں پاواں گے سر تے دکھے گا۔ جرابوں کا سر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سر پہ پہنتے ہیں جرابیں؟ سارا جڑی انہوں نے گل کیتی اودا کوئی تعلق ہے؟ سر موٹر سائیکل تو ڈگو گے ڈینگی تے لڑے گا نا۔ فضول بات، بیتو کی بات ہے۔ کیوں جی فضول کا دیے؟ روز نہ ہوگے کتا تے پھر پائے گا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ جی کڑھائی والے کرتے پاواں گے گیس تے بند ہوئے گی، سر اخبار پڑھاں گے پھنسیاں تے نکلن گی۔ مسالے والا نہ پڑیا کر، ادوانا لو گے خسرے تے نچن گے، کلچا کھاؤ گے چھٹا تے پہن گے۔ وہ کلچا چکڑ چ بہ کے کھا رہے ماما۔ سارا عرف لو ہر سدو گے، رحمان ملک تے آئے گا نا۔ ریما جو بیاہ کرے گی تے وگاں تے مہنگیاں ہون گیاں، دیکھیے مردانہ کے زنانہ دونوں ہی۔ سر ایکس رے کراواں گے دہی تے خراب ہوئے گا۔ بینا ملک جو مالش کرے گی چرس تے پھر مہنگی ہوئے گی۔ خربوزہ چیرو گے شاپر تے مہنگے ہون گے۔ جی امکان ہے کہ ملتان کے ضمنی انتخابات میں شاہ محمود قریشی وزیر اعظم کے بیٹے کا مقابلہ اپنے بیٹے سے کروائیں گے۔ دیکھیے غالباً یہ میری صفت کی بات کر رہے ہیں۔ بی جی تسی ارے ہو جو تہاڈا پرس بھر جانا جی۔ نہیں کچھ آپ بے فکر ہو کے بیٹھے۔ بے فکر ہے شفاریاں ہی نے۔ سر ویسے انہیں سیاستدانوں نے چاہیے کہ آپ لڑن جویں اگے لڑتے آ رہے ہیں، ہن اپنے بچے اس میدان چ لین دے، تسی یہ بارے کی کہو گے؟ سن یہ تو موروثی سیاست ہے، جب تک عام آدمی الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہوگا، جب تک آگہی، ایجوکیشن، انلائٹنمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوگی، اس وقت تک تو یہ موروثی سیاست رہے گی جیسی ہے۔ میرا خیال میں ان سب کو سائڈ پہ کر کے آڑو گرنیڈر کے بندے نو جگہ دینی چاہیے۔